حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو ذبح کیا، فرمایا ان کے پر اتارو، ان کا رواں اتارو، ان کا ایک ایک بال اکٹھا کر لو، ان کی چونچے کاٹ دو، ان کی پنجوں کو کاٹ دو۔ فرمایا اب گوشت نکل آیا، فرمایا ان سارے گوشت، ان پرندوں کے گوشت کا قیمہ بناؤ اور قیمہ بنا کر ملا جلا دو۔ تمام قیمے کو ملا جلا کر فرمایا تمام چاروں طرف پہاڑوں پہ یہ ملا ہوا قیمہ، یہ ملے ہوئے پر، یہ ملی ہوئی چونچے، یہ ملے ہوئے پنجے اور ناخن تمام کے تمام پہاڑوں پہ پھینک دو۔ السلام علیکم۔ قاری حنیف ملتانی صاحب کا بہت خوبصورت واقعہ 4 پرندوں کے بارے میں آئیے سنتے ہیں، بہت نفع ہوئے گا انشاءاللہ۔ کہ ایک مردے کو سمندر میں پھینک دیا، مچھلیاں کھا گئی، ریزہ ریزہ ہو گیا، گل گیا، سڑ گیا، اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ ایک آدمی جل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، بالکل اس کا ریزہ ریزہ ہو گیا، جل کر پنگل کر راکھ بن گئی۔ اب حساب و کتاب کیسا، اور اب عذاب قبر کیسا، اور آخرت کیسی اور قیامت کیسی؟ یہ ایک عام سوال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سوال و جواب نقل کر دیے، اور سوال کیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ خلیل اللہ ہے، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، پروتا بھی نبی، ہزاروں انبیاء کرام کے جد امجد ہے ابراہیم علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ میاں سے سوال کر دیا، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، فرمایا عرض کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی ارینی، او میرے پروردگار، میرے رب، میرے پالنہار، زمین و آسمان کے مالک، ربی ارینی، مجھے دکھا دے، مجھے بتا دے، مجھے سمجھا دے کیا چیز، کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، مردوں کا حساب و کتاب کیسے کرے گا، ان کو اعضاء کو کیسے جوڑ لے گا، کھال کی مٹی بن گئی، گوشت کی مٹی بن گئی، آنکھ ناک زبان کو کیڑے کھا گئے، ارے تمام چیزیں ختم ہو گئی، اب ان کو زندہ کیسے کرے گا؟ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اور مالک میرے مجھے دکھا، مجھے بتا، مجھے یقین دلا، میں مانتا تو ہوں، تیرے حکموں کی بجاوری کرتا ہوں، اور مجھے یقین بھی ہے، مگر میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، میں دیکھ لوں کس طرح زندہ کرتا ہے، کس طرح سے تو مردوں کے اعضاء کو جوڑ لے گا، تیرے سامنے مردہ زندہ کیسا ہو جائے گا، حالانکہ مجھے یقین ہے۔ فرمایا میں وہ ہوں یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور لوگوں زندہ سے مردہ کو پیدا کرنا اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرنا یہ میرا کام ہے، الہی تو کیسے کر دیتا ہے؟ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کون ہے دنوں کو گھٹانے والا، کون ہے راتوں کو بڑھانے والا، اور کون ہے کبھی راتوں کو گھٹا کر کے دنوں کو بڑھانے والا؟ میرے سوا کون ہے؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تمہاری سمجھ میں میری خدائی نہیں آئی، میری ربوبیت نہیں آئی، میری معبودیت تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، میرے معبود ہونے کو تم نے آج تک نہیں مانا، صرف زبان سے کہتے ہو خدا بھی ہے، اور ظالموں تمہارے دلوں میں میری خدائی کا یقین کوئی نہیں۔ جب بھی موقع آتا ہے تم برگشتہ ہو جاتے ہو، تم فوراً چکر کاٹ جاتے ہو، تم فوراً ہیلے وسیلے بنا لیتے ہو، تم فوراً کہنے لگ جاتے ہو یہ بھی تو خدا کے بندے ہیں، ان کے بھی اختیار میں کچھ نہ کچھ ہے۔ کبھی علی کو مشکل کشا کہتے ہو، کبھی حسین کو مشکل کشا کہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ادھر حسین کا سارا خاندان ذبح بھی کراتے ہو، ادھر مشکل کشا بھی بتاتے ہو۔ تم اپنے بچوں کو کبھی چوٹ نہ لگنے دو، حسین اچھا مشکل کشا ہے، سارا خاندان ذبح کرا دیا مگر بولا تک نہیں۔
اللہ کے قرآن کو ماننے والے لوگ قبروں میں چلے گئے. خدا کی قسم اگر آج صحابہ کرام کا زمانہ ہوتا ہم پہ کفر کا فتویٰ لگاتے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اور میرے رب اور میرے پروردگار مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں مردے کو کیسے زندہ کرے گا، کیسے زندہ کر لیتا ہے مردے کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انداز تو دیکھو. پہلے ہی بات شروع نہیں کی، جو میں نے ابھی بات کہی ہے اللہ میاں نے قرآن میں اس کو بھی نقل کر دیا. میں نے کہا نا کہ ہمیں یقین نہیں. اللہ میاں نے حالانکہ خلیل اللہ کے دل کی کیفیت سے واقف ہے، سر پہ تاج نبوت اڑا رکھا ہے، خلیل اللہ عظمتوں کا مالک ہے، لیکن اللہ میاں نے اگلی بات شروع نہیں فرمائی. فرمایا قال اولم تؤمن، اور میرے خلیل کیا تجھے یقین نہیں، کیا تجھے یقین نہیں. اللہ میاں نے سب سے پہلے وہ رگ پکڑی ہے جو ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے. جب تک میرا تیرا یہ ایمان نہ بن جائے، جب تک میرا تیرا یقین نہ بن جائے، جب تک ہم سب کا یہ یقین نہ بن جائے، اللہ پاک مردے کو جوڑ کر اس پہ حساب و کتاب کرنے پہ قادر ہے، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں. فرمایا قال اولم تؤمن، اور میرے خلیل کیا تجھے میری ذات پر اعتماد نہیں، یقین نہیں. تم نے جو سوال کیا ہے کیا تیرے دل میں میں اس قابل، جو خدا ابتداً کسی چیز کو بناتا ہے وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا. جس نے انسان کو، جو ایک گندے پانی کے قطرے سے آدمی کو بنانے پہ قادر ہے، وہ بنے بنائے آدمی کو ختم کر کے دوبارہ بنانے پہ قادر نہیں. فرمایا یاد رکھ تو ایسی شے تھی، ایسی چیز بنی ہوئی تھی، باپ نے بھی نفرت کی، ماں نے بھی گندگی سمجھ کے دھویا. حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک وقت تجھ پہ ایسا گزرا، تیری ایسی حالت تھی، تو ایسا نطفہ تھا، تو ایسے گندے پانی کا قطرہ تھا، نام لیتے ہوئے بھی شرماتے تھے. فرمایا من ماء مہین، ذلیل پانی سے میں نے کتنی خوبصورت تیری شکل